تو آپ کو کون سی ایسی تبدیلیاں نظر آئیں جو آپ کو صحیح بھی لگیں، اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا جو مطلب بندے کو ناگوار سر اصل میں بہت سارے لوگ نا آپ کی شاعری جس طرح وہ مصباحی صاحب نے اعتراض کیا یا بہت سارے اور علماء کرام ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ شاعری ہے ایسی، اور بہت سارے ایسے شاعر بھی آ گئے ہیں جو نعتیں اس طرح کے لکھ رہے ہیں کہ ان کو نا بہت سارے علماء کرام قبول نہیں کر رہے، تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ؟ جب ایک نعت خان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے گرد چار بندے جو ہیں پیسے لوٹا رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہی پیسے جب ہم کوئی فنکشن ہوتا ہے شادی وغیرہ اسی طرح ہم وہ بھی لوٹا رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو سملیرٹی نہیں لگتی یا اس میں تبدیلی نہیں آنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ابرار حسین اپنے یوٹیوب چینل پر آج ہماری بہت ہی خوش قسمتی کہ ہمیں احمد علی حاکم صاحب نے ٹائم دیا، اور آج ہم ان سے کچھ فارمل کویسچنز پوچھیں گے، صحیح ہے؟ جو آپ نے کمنٹس میں ہمیں بتائے وہ ان سے پوچھیں گے اور ان سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، سب سے پہلے تو بہت سارے فینس کا یہ سوال ہے کہ اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا آپ کا، یہ نعت خوانی کے سفر کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک نعت کے سفر کا سوال ہے تو یہ پڑھ تو میں پرائمری جب پڑھتا تھا یعنی کہ اس دور سے ہی ہے، لیکن یہ باقاعدہ یہ شاعری اور یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ میں 92 یا 93 سے تقریباً یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ سر آپ نے ایک دو جو ہے نا دہائیاں آپ نے مطلب کہ جس طرح کہتے ہیں نا راج کیا ہے، تو آپ کو کون سی ایسی تبدیلیاں نظر آئیں جو آپ کو صحیح بھی لگیں، اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا جو مطلب بندے کو ناگوار گزرتی ہیں، تو وہ آپ کے خیال میں کون کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو صحیح لگی ہیں اس فیلڈ میں، اور جن سے آپ ناگوار ہوئے ہیں وہ کون کون سی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ناخوشگواری کا تعلق ہے تو ہمارا دور جو ہے نا وہ یعنی کہ جب اس فیلڈ میں اچانک سے نہ وہ دف شامل جب ہوئی تو وہ دف کا ایک دور گزرا، اب بھی دف ہے لیکن جب پہلے سادہ لوگ پڑھنے والے تھے اس تب نعت کا شکل اور حیت اور تھی، لیکن پھر ذکر آ گیا، ذکر والے پھر ذکر چھوڑ گئے، پھر جو بھی میڈیا سے ہو کے بندہ آیا نا اس نعت میں اس نے نعت کی شکل کچھ نہ اس نے تبدیل ضرور کی ہے۔ تو میں کچھ صاف لفظوں میں اور کچھ دبے لفظوں میں اشارہ کر سکتا ہوں، کیونکہ لوگ جو کلیک حضرات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہٹ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سی تبدیلیاں نعت میں ہو چکی ہیں۔ اب تو ساز پہ نعت پڑھی جا رہی ہے، پہلے دف تھی اب دف سے بھی آگے گزر گئی ہے۔ تو میری آپ کے چینل کے توسل سے ایک گزارش ہے، تمام میرے احباب جو نعت پڑھتے ہیں نعت سنتے ہیں وہ نعت کو تھوڑا سا اتنا نہ بگاڑیں جہاں تک نعت کا تقدس اس کو باہر رکھا جائے۔ سر اصل میں بہت سارے لوگ نا آپ کی شاعری جس طرح وہ مصباحی صاحب نے اعتراض کیا یا بہت سارے اور علماء کرام ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ شاعری ہے ایسی، اور بہت سارے ایسے شاعر بھی آ گئے ہیں جو نعتیں اس طرح کے لکھ رہے ہیں کہ ان کو نا بہت سارے علماء کرام قبول نہیں کر رہے، تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ ہے؟ نہیں، مشورے والی کوئی بات نہیں، ہر بندے کی اپنی عقیدت ہوتی ہے۔ عقیدہ جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت والا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں وہی عقیدہ ہے۔ عقیدت یہ کہ بندہ کسی نہ کسی سے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، گھر میں ایک 5 بیٹے اگر ہیں باپ کے تو کسی بیٹے سے ماں اور باپ کو زیادہ پیار بھی ہو سکتا ہے، کسی سے نہیں بھی اتنا، ادھر ہیں وہ ایک ہی ماں کے بیٹے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے لیکن باپ کو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار تھا۔ یہ عقیدت کی بات ہے۔ ہمارے لیے سب جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جو کلام سنتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ پہلے اس کا عقیدہ اور اس کی عقیدت کو پرکھ لیا کریں پھر بات کریں۔ اچھا سر، جب ایک نعت خان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے گرد چار بندے جو ہیں پیسے لوٹا رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہی پیسے جب ہم کوئی فنکشن ہوتا ہے شادی وغیرہ اسی طرح ہم وہ بھی لوٹا رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو سملیرٹی نہیں لگتی یا اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جو اس چیز سے منع کرتے ہیں، جس طرح ہمارے راز ثاقب مصطفی صاحب ہیں یا اجمل قادری صاحب ہیں، وہ ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز غلط ہے؟ اصل میں اگر نعت خان ہوتا تو شاید اس کا جواب ٹھیک دیتا، اگر میں ٹھیک دوں گا تو وہ کہیں گے جی شاید اپنی فیلڈ کی طرف سے اپنی مفاد میں جواب دے رہا ہے۔ لیکن ایک بات صرف آپ پہ اس پر میں کرتا ہوں کہ جب مسجدوں کے مینار نہیں ہوتے تھے، یہ مینار کب شروع ہوئے؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوئے، تو
پوچھا جائے کہ علماء سے کہ یہ جو مینار کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو انگریزوں کے کلیسا ہیں یا گرجا گھر ہیں یا غیر مذہب کے جو ان کی عبادت گاہیں بنائی انہوں نے، اس کے مقابلے میں اللہ کی شان، اللہ کے گھر کی شان بلند ہو، اس کی ہیبت، اس کا جاہ و جلال دوسرے گرجا گھروں پہ، غیر مذہب کی عبادت گاہوں پہ اس کا دبدبہ چھا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی شان بڑھ جائے اللہ کے گھر کی۔ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نچھاور کر رہا ہے تو دیکھنے والا غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کسی غیر مذہب پہ جلا و جلال ڈالنے کے لیے اگر کوئی ایسے بھی کرتا ہے، اس کا بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا، مطلب جس طرح بندہ جا کے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، لوگوں نے تو سر کٹوائے ہیں، ہاتھ کٹوائے ہیں۔ آپ 500 کی ویل بھی بات، سر اڑتے تھے، ہاتھ اڑتے تھے، پاؤں اڑتے تھے، وہ ویل بڑی تھی اس سے۔ اچھا سر، ایک اور کویسچن ہے کہ فرقہ واریت تو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ لا تفرقوا، فرقے میں مت پڑو، تو ہم اس کو کہاں اس کی تائید کریں گے؟ نفی کریں گے کہ اپنی اپنی یہ ساری خباستیں اور نفرتیں دور کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے ایک ہو جائیں، تو یہ بہتر ہوگا۔ اب ایک نیا بندہ اسلام میں آیا ہے، ہر بندے نے، ہر فرقے نے قرآن اور حدیث ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اسے نہیں پتہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اس نے صحیح راستہ کیسے لینا ہے؟ اس سے کیا پتہ کون صحیح کہہ رہا؟ ہر بندے کے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر بندے کے جو بھی فرقہ ہے نا، اس کا ایک عالم ہے، اس کے پاس ایسی ایسی دلیلیں ہیں کہ وہ بات نہیں کرنے دیتا۔ ایک نئے بندے کو ہم کیسے پیغام دیں گے کہ یہ صراط مستقیم نہیں، ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آخر کوئی تو بندہ ہے نا جس نے سب سے پہلے اس کو متاثر کیا ہے، یعنی کوئی کسی مسئلہ کا بھی ہو سکتا ہے جس سے اس کو سن کر وہ مسلمان ہوا ہے، تو ظاہر وہ اسی سے متاثر ہوگا۔ اب اس کی قسمت بھلی، کیا وہ کسی ایسے بندے کا ہاتھ چڑھ جائے جو اس کو عقیدہ ٹھیک نہ بیان کر سکے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو صراط مستقیم دکھا دے، یہ تو اس کی قسمت میں منحصر ہے۔ اب فرقے 72 73 تو ہیں، 73 ہیں، ایک جنتی اور باقی دوزخی ہیں، تو ان میں سے ہو سکتا ہے 73واں مل جائے تو وہ جنت جائے گا، اور 72 ملیں گے تو پھر اللہ وارث اس کا۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری محفل کرام ہو رہی ہیں یا ادھر جتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم بہت کم سیکھ کے جاتے ہیں؟ مطلب ہمیں سیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، باقی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سیکھنے کے ریلیٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے، صحیح ہے، بہت سارے فیلڈز میں آگے نکل چکا ہے، تو ہم ادھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو ہمیں اتنا مطلب کہ ذلیل کر رہا ہے ہر جگہ پر، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایسے فیلڈ میں نکلیں جہاں ہم اپنے دشمن کو کمپیٹ کر سکیں؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ آئے محبوب، ہر آنے والی گھڑی ہم نے پہلے گھڑی سے اعلیٰ کر دی آپ کے ذکر کے لیے، اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے۔ اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عشاقان مصطفیٰ اگر پیدا ہو رہے ہیں یا اسلام کی کوئی نہ کوئی شکل ہے تو وہ اسی محفل نعت کی وجہ سے ہو رہی ہے، کو لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے مودت کا، محبت کا، حضور سے قریب ہونے کا۔ اگر یہ بھی بند ہو گئیں تو یہ مدارس کی دیوار کے اندر دین چلا گیا تو وہاں تو پھر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ سنی پڑھاتے ہیں، اہل تشیع اپنا منا صاحب پڑھاتے ہیں، مسلکی معاملات ہیں، لیکن جب سرکار کی محفل میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی ایسا پیغام ملتا ہے کہ جس کے اندر کا ایمان روشن ہو جاتا ہے۔ جو بندہ مدرسے نہیں جاتا، فرق وہ باہر رہتا ہے، جو ہماری مائیں بہنیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، اب وہ مدرسہ تو نہیں گئیں، اب وہ میلاد کی شکل میں ان کو میسج مل جائے تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم مدینے چلی جائیں، ہم حلیمہ کو جانتی ہیں، لوری سن کے ایمان تازہ ہو گیا، کسی کا بی بی آمنہ کا نام سن کے تازہ ہو، جو اس مدرسے گئے ہی نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو چلے گئے اب ان کا ایمان ہے، اب ان کی قسمت ہے کہ وہ کس مدرسے میں داخل، کس نصاب سے منسوب ہوئے، یہ ان کا قسمت ہے، یہ بات ہے۔ ورنہ اس محفل نعت کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں، لوگوں کو جہیز کی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مدرسوں میں ہوتا ہے، یہ تو محفل نعت میں ہوتا ہے۔ یہ معاشی معاشرتی اور دینی کام جو ہیں وہ محفل میں اب بہت ہو رہے ہیں، آپ دور نکلے نہیں شاید، اب تو بہت دور تک لوگ چلے گئے، اسی سٹیج سے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سر ایک آخری سوال کہ ہم نے جو ہے نا دین اور مذہب کو نا، ہمیں بس مذہب کی حد تک بتایا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کر لیں جیسے ہمارے حفاظ کرام ہیں، لیکن جس طرح اسلام ورب تھا ہم نے اسے ناؤن بنا دیا ہے، صحیح ہے، ہمیں وہ والا اسلام نہیں بتایا جا رہا جو اصل میں اسلام تھا، نہ ہمیں مدرسوں میں وہ سکھایا جا رہا ہے، نہ ہمارے علماء کرام اس لحاظ سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ دراصل میں یہ جو سوالات آپ فرما رہے ہیں یہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے. تو میں ایک نعت خواں ہوں. مدارس میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کسی دینی علم میں سے بات کرتے تو اچھا تھا. میرے شعبے سے پوچھیں کہ میں نے کیا خدمات کی, میرے لیے کیا ہے. بل جو مذہب کو اصل نہیں پیش کرتا پھر وہ حضور کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. جس نے اصل پیش کیا وہ بچ جائے گا, یا ڈنڈی تو چلے گی نہیں. اور کھلا اعلان ہے, اللہ فرماتا ہے جو نبی تمہیں عطا کرے وہ لے لو, جس سے روک کے اس سے رک جاؤ. اب یہ علماء کا حق ہے کہ وہ نبی کے فرمودات کتنے پہنچاتے ہیں لوگوں تک. ہم تو شعر کی شکل میں پہنچاتے ہیں نا. تو ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ ہم ان کا ترجمہ کر کے جیسے ہمیں علم پہنچا ہم نے اس کو سادہ زبان میں لوگوں تک پہنچا دیا. آپ جس کے جی میں آئے پائے روشن